بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کا مہینہ یہ ایک مسلمان کے لیے ٹریننگ سیشن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے روزوں کو فرض کیا تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن سکو، اور ظاہر ہے متقی وہی آدمی کہلاتا ہے جو تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ برائیوں میں ایک بہت بڑی برائی اور دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری، روحانی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری، اس کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ بھی ہے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بہت زور دیا کہ امت کی زبان اور زبان سے نکلنے والے الفاظ اور کلمات کو بہت اچھا رکھا جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی ایک تعریف یہ بھی فرمائی کہ مومن اسے کہتے ہیں جو نہ زیادہ تانے دینے والا ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کو اس کا عیب جتلاتا رہے اور اس کی برائیاں گنواتا رہے، اور نہ ہی مومن لعنتیں بھیجنے والا ہوتا ہے کہ بس سب کو بد دعائیں دیتا رہے اور لعنتیں بھیجتا رہے۔ اسی طرح مومن جو ہے وہ بد زبانی کرنے والا، بیہودہ بات کرنے والا، گندی بات کرنے والا بھی نہیں ہوتا، اور اسی طرح مومن جو ہے وہ گالیاں دینے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو گنوایا اور بتلا دیا کہ ایک ایمان والے کی زبان ان تمام برائیوں سے بچی ہوئی ہوتی ہے اور پاک اور صاف رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور جب آنے کے لیے اس نے اجازت چاہی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے۔ اچھا، جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ قبیلے کا بہت برا آدمی ہے، لیکن آپ نے تو اس سے بہت نرمی کے ساتھ اور بہت اچھی طرح سے گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس لیے کہ قیامت کے دن بدترین آدمی تو وہ ہوگا کہ جس کی بد زبانی اور بدتمیزی کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ اس لیے میں نے اچھی بات کی کہ میں تو ایسا نہیں بننا چاہتا۔ یہ آدمی برا تھا، آپ نے اس لیے ارشاد فرما دیا تاکہ کوئی اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرے جس کے ریئیکشن میں وہ بری بات کرے۔ اس لیے برے آدمی سے بچ کے رہنا یہ بھی ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی نصیحت فرمائی اور خود اچھی گفتگو بھی فرمائی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بدترین آدمی نہیں بننا چاہیے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری شخصیت ایسی نہ بن جائے کہ لوگ صرف اس لیے بات کرنے سے ڈریں اور گھبرائیں کہ اگر اس سے بات کی تو یہ جواب میں بیہودہ بات کرے گا، فضول بات کرے گا، گالم گلوچ کرے گا، اور لوگ اس بدتمیزی اور بد تہذیبی سے بچنے کے لیے گفتگو کرنا چھوڑ دیں۔ یہ بدترین آدمی ہے اللہ رب العزت کے نزدیک، اور انہی لوگوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ بد زبان اور بیہودہ بات کرنے والے کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ اس لیے گفتگو بہت صاف ستھری اور عمدہ ہونی چاہیے، اور روزے کی حالت میں تو ظاہر ہے جب کھانے پینے کو اللہ کی خوشی کے لیے چھوڑ دیا ہے تو پھر بری باتوں کو جو اللہ کو ہمیشہ ناپسند ہے ان کو بھی ضرور چھوڑ دینا چاہیے۔ بلکہ زبان سے کم گفتگو کرنے والا وہ سمجھدار ہوتا ہے، اور کم گفتگو کرنے والا اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نیکیوں کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ، اپنی اس زبان کو بھی قابو میں رکھو، اور آپ نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنی زبان کو پکڑ لیا۔ حضرت معاذ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم جو باتیں کرتے ہیں کیا ہماری گفتگو عام بات چیت کے اوپر بھی گرفت ہوتی ہے؟ کیا اس کے اوپر بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ کیا اس کا بھی حساب ہوگا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور۔ آدمیوں کو سب سے زیادہ دوزخ میں منہ کے بل گھسیٹ کر جو لے جانے والی چیز ہے وہ زبان ہے۔ اس لیے جو زبان سے باتیں نکلتی ہیں وہ بڑی قیمتی بھی بن سکتی ہیں، اور انسان کو بہت زیادہ ہلاکت اور سزا میں مبتلا کرنے والی بھی ہو سکتی ہیں۔ سوچ کر، تول کر اس کے بعد گفتگو کرنے والا یہ ایک سمجھدار ایمان والا شخص کہلاتا ہے۔ اسی لیے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے
تو سارے آدمی کے جو جسم کے اعضاء ہیں یعنی آل دا باڈی پارٹس وہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اے زبان ہمارے خاطر ہی اللہ سے ڈر لو اور ہم تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر تم ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تم ٹھیک نہ ہوئی تو ہم سب کے لیے مصیبت بناؤ گی۔ اس لیے زبان کا جو کام ہے وہ یا تو سارے کے سارے جسم کے لیے اطمینان اور سکون کا سبب بننا ہے یا سب ہی کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو انسان دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی کا اعلان کرتا ہوں، اور آپ نے پھر فرمایا وہ دو چیزیں، ایک زبان ہے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک شرمگاہ ہے جو دو رانوں کے یعنی دو تھائز کے درمیان ہے۔ تو یہ دونوں اعضاء ایسے ہیں جو عام طور پر انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایک ایمان والا، تقوی والا، بچنے والا ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص خاموش رہا اور جو چپ رہا اس نے نجات پا لی۔ جو بولے گا تو پھر گناہ کی بات بھی زبان سے نکلے گی، بری بات بھی نکلے گی، جھوٹی بات بھی نکلے گی، کسی کا دل توڑنے والی بات بھی نکلے گی، کسی کو تکلیف دینے والی بات بھی نکلے گی، کسی کا مذاق اڑانے والی بات نکلے گی، کسی کو تانا دینے والی بات نکلے گی، لیکن جو خاموش رہا وہ ان تمام بری باتوں سے بچا رہا۔ اس لیے سوچ کر بولنا یہ ایک ایمان والے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کے کمال کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کا ایمان بہت کمپلیٹ ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ فضول باتوں سے یعنی ایسی باتیں جن کے کرنے سے نہ دنیا میں فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں فائدہ ہے، وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ ہاں دنیا کی ضرورت کی کوئی بات ہے ضرور کریں، دین کی خیر کی اچھی بات ہے ضرور کریں، لیکن ایسی بات جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں خوشگوار گفتگو کرنا، کبھی مزاح کی بات بھی کر دینا، کسی کو خوش کرنے کی بات بھی کر دینا بالکل جائز، لیکن ایسی بات جس میں گناہ کا عنصر شامل ہو یا فضول گفتگو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس کا فائدہ نہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری گفتگو میں کسی کی برائی ہو رہی ہے اور جس کی برائی ہو رہی ہے وہ مجلس میں اس وقت موجود بھی نہیں ہے، اس کو تو غیبت کہتے ہیں، اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا یہ زنا سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ غیبت اسی گناہ کو کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کی برائی کرنا، کوئی ایسی بات اس کے متعلق کہنا جو اس کے سامنے کی جائے تو ناگوار گزرے اور اس کی غیر موجودگی میں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کے سفر پر لے جایا گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جو ناخن ہیں وہ بہت سخت، ایک بالکل ریڈ ہاٹ میٹل کے ہیں، اور وہ ان ناخنوں کے ذریعے سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، اس کا گوشت چھیل رہے ہیں، اس کی سکن اتار رہے ہیں، اس کے فلیش کو دور کر رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی آپس میں انسانوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے، اور غیبت کرنے کو قرآن مجید نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ اس لیے غیبت تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینی چاہیے۔ مجھے کیا ملے گا کسی کی برائی کر کے اس کی غیر موجودگی میں، یا کسی کی برائی سن کر؟ اس لیے دونوں باتیں یاد رکھنی چاہیے، غیبت کا کرنا بھی حرام ہے اور غیبت کا سننا بھی حرام ہے، اور خدا نہ خواستہ کسی کو عادت ہو جائے کہ اس کی کوئی مجلس، اس کے کوئی سٹنگ جو ہے وہ خالی نہ ہو جب تک کہ وہ کسی کی برائی نہ کر لے یا نہ سن لے، اور بعض مرتبہ تو بیٹھتے ہی اس لیے اینڈ وی کال اٹ گوسپ کہ چلو تھوڑی سی گپ شپ کریں، تھوڑی سی گوسپ کریں، اس کا کیا بنا، پھر اس کے فلاں کا کیا بنا، اس کے کپڑے کیسے تھے، اس کا آنا جانا کیسا تھا، اس کی گفتگو کا سٹائل کیسا تھا، یا اس کے رشتہ دار کیسے ہیں، ان پر کمنٹس کرنا اور ان چیزوں کا ذکر کرنا، یہ تو ایک مسلمان کے شایان شان، ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، اسپیشلی when you are in a state of fasting۔ روزے میں تو بالکل نہیں۔ کچھ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جن کو روزے میں نا بہت بھوک لگ رہی تھی اور بہت پریشان ہو گئی۔ آپ نے ان سے کہا کہ الٹی کرو، یعنی قے کرو، وامٹ،
جب انہوں نے وامٹ کیا تو اندر سے گوشت نکلا. حضور نے فرمایا یہ وہی گوشت ہے جو غیبت کی وجہ سے دوسروں کے عیب جوئی اور دوسروں کے عیب بیان کرنے کی وجہ سے تم کھاتی رہی ہو. ان کو فزیکلی وہ گوشت نظر آیا. اور بیسیکلی دیٹ واز اے لیسن فار آل آف اس کہ ہم سب کو بھی چاہیے کہ غیبت سے بطور خاص اس گناہ سے روزے کی حالت میں ضرور بچیں. کوشش کرنی چاہیے کسی کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں کریں ہی نہ. ہم بات کریں گے, ہم تعریف کریں گے, تھوڑی دیر بعد ہماری زبان سے نکلے گا لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے, اور لیکن کے بعد پھر we will start moving forward اس کی برائیاں کرنے میں. تو اس لیے اس سے ضرور بچنا چاہیے. زبان یہ نیکیوں کی مشین ہے, ہم جتنا چاہیں اس سے اللہ کا ذکر کر کے خیر کی بات کر کے نیکیاں کما سکتے ہیں, پورے بدن کو اس کا فائدہ ہوگا جیسے ہم نے سنا. اور یہی زبان ہلاکت میں بھی ڈال سکتی ہے, پورے بدن کو ڈسٹروائے کر سکتی ہے, پنشمنٹ میں مبتلا کر سکتی ہے اگر اس سے احتیاط نہ کی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.